أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 قصوں میں سے قصہ نمبر 35 اور 36 بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قصہ نمبر 35، زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول صلہ رحمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبانہ روز فیض صحبت اور ایک ایسا مسلم مومن بنا دیا تھا کہ وہ ہر کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھتے تھے۔ عبادات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور معاملات، اخلاق اور معاشرات میں بھی لفظ بلفظ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تعمیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کا اتباع کرتے تھے۔ ساتھ ہی لوگوں کو بھی برابر اس کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ کسی کو کوئی خلاف سنت کام کرتے دیکھتے تو فوراً ٹوک دیتے، اور جو کچھ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا وہ فوراً سنا دیتے تھے۔ ایک دفعہ کسی مجلس میں تشریف لے گئے اور حاضرین نے مجلس سے فرمایا، ہم میں سے جس شخص نے اپنے اقارب سے قطع تعلق کر رکھا ہو وہ جا کر اس کا ازالہ کرے۔ ان کی یہ بات سن کر کوئی شخص بھی نہ اٹھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری مرتبہ بھی یہی بات کہی، ہم میں سے جس نے بھی اپنے رشتہ داروں سے تعلق منقطع کیا ہوا ہے وہ جا کر اسے بحال کرے۔ دوسری بات بھی کوئی نہ اٹھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے تیسری بات یہ بات فرمائی تو ایک نوجوان جو اس مجلس میں حاضر تھا اٹھ کر چلا گیا۔ اس نوجوان نے 2 سال سے اپنی پھپھی سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ سیدھا پھپھی کے پاس پہنچا۔ پھپھی نے پوچھا، بھتیجے تم یہاں کیسے؟ کہنے لگے، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ الفاظ سنے ہیں۔ پھپھی نے کہا، جاؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو کہ انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہے ہیں۔ نوجوان تعمیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوبارہ حاضر ہوا اور ان سے عرض کرنے لگا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ کس بنا پر کہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کے پچھلے پہر بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جس نے کسی سے قطع تعلق کیا ہو اس کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ قصہ نمبر 36، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی نمونہ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس میں انہوں نے سورۃ الانشقاق پڑھی اور ساتھ میں سجدہ تلاوت بھی کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہاں سجدہ تلاوت کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں آیت وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ پڑھ کر سجدہ تلاوت فرمایا تھا، اس لیے میں تو اس میں سجدہ تلاوت کرتا رہوں گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے نہ دیکھتا تو میں بھی سجدہ نہ کرتا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور آگے پھیلائیں۔